بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس کشور ملک۔ آن لائن کلاسز کی آج ہماری نویں کلاس ہے۔ اپنی لاسٹ کلاس میں ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے بات کی تھی، قرآن پاک کا تعارف، حفاظت، فضائل۔ امید ہے آپ نے اپنے پہلے چیپٹر کے بیانیہ اور مختصر سوال اب تک یاد بھی کر لیے ہوں گے اور انہیں لکھا بھی ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے حصہ سوم کے موضوع نمبر 2 کے حوالے سے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ اس چیپٹر میں 3 بیانیہ سوالات اور 5 مختصر سوالات ہیں۔ پہلے ہم اطاعت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور سیکنڈ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اطاعت کیا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اطاعت کے لغوی معنی تابع داری، فرما برداری یا حکم ماننا۔ اطاعت کی کئی صورتیں ہیں۔ مختصراً یہ کہ اطاعت اجرت پر کرائی جاتی ہے، دوسری اطاعت طاقت کے زور پر کرائی جاتی ہے، مگر دین کی اصطلاح میں اطاعت سے مراد اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر احکام دین پر عمل پیرا ہونا اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے عمل کرنا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ تو بات تھی عنوان کی۔ اب ہم بات کریں گے اس سبق کے پہلے سوال کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت الہی۔ عربی زبان میں محبت کے معنی قلبی میلان یعنی دل کی چاہت کے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عقلی اور شعوری محبت کی، جس کی بنیاد فضیلت ہے، اور یہی محبت انسانیت کا شرف ہے۔ یہ محبت عقل کے تابع اور شرعی آداب کی پابند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے اور وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ ہماری عقلی اور شعوری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے ممتاز ہو اور انسانی زندگی میں اسے مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اسی محبت کو ایمان اور یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ نعمتوں کا تقاضا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ انسان اگر اپنے وجود اور کائنات میں موجود چھوٹی بڑی چیزوں پر نگاہ ڈالے تو اسے اپنے ہی جسم کے مختلف اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی بڑی نعمتیں نظر آئیں گی، اور کائنات میں چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، بلند و بالا پہاڑ، گہرے سمندر، وسیع و عریض گھنے صحرا، گھنے جنگلات، بارش، ہوا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اس خالق کائنات رب کی یہ قدرت و حکمت اس کے وجود کی دلیل بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے یوں ہی نہیں کیا، یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے۔ رب کائنات کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دل اس خالق و مالک ذات کی محبت سے سرشار رہے، اس کے احکامات پر عمل کرے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ انسان کی عظمت اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ محبت الہی کی فضیلت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ بغض پسند ہے جو اللہ کے لیے ہو، یعنی ہمارا ہر عمل اللہ کی مرضی اور پسند ناپسند کے تابع ہونا چاہیے۔ یہی اطاعت اللہ اور محبت الہی ہے۔
اس سبق کا ہمارا دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اطاعت کے حوالے سے لیکچر کے آغاز میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اطاعت سے کیا مراد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ سورہ انفال کی پہلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، سچے مومن ہیں، تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اطاعت ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے ہونا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ صراط مستقیم پر چل سکے، مگر انسانی عقل محدود ہے، جس کی بنا پر وہ کبھی راہ راست سے بھٹک بھی سکتا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور وحی کے سلسلے کا آغاز کیا تاکہ انسان کو بھٹکنے سے بچایا جا سکے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، لیکن اس کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم کو پیغمبر اللہ کی پیروی کرنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید کے ہر حکم کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، مگر نماز کیسے قائم کرنی ہے، کن اوقات میں کرنی ہے، نماز کے دوران کیا کلمات ادا کرنے ہیں، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ قرآن کی عملی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ بقول حفیظ جالندھری، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ امید ہے آپ کو یہ دونوں سوال اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے اس سبق کے تیسرے سوال کے حوالے سے، جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ موضوع آپ بہت تفصیل کے ساتھ اپنی پچھلی تمام کلاسز میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یہاں مختصراً بیان کر دوں تاکہ آپ کو تمام باتیں عقیدے کے حوالے سے یاد آ جائیں۔ عقیدہ لفظ عقد سے بنا ہے، عین قاف دال، جس کے معنی باندھنے اور گرہ لگانے کے ہیں۔ اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ نظریات کا انسان کے اعمال سے گہرا تعلق ہے۔ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا۔ یہ فطری چیز ہے کہ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ اس لحاظ سے عقائد انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے۔ نبوت کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا گیا۔ اب جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا قرآن پاک میں بڑے واضح بیان ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 یعنی 40 میں ارشاد پاک ہے، نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ
بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 جو کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تکمیل دین، تکمیل نعمت اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے۔ احادیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد نبوی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ صرف 4 حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں انبیاء مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ 4 حالتیں کہ جن کے پیش نظر انبیاء مبعوث ہوئے، اول یہ کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کبھی نبی نہ آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی ان تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ دوسری یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو، یعنی کہ رد و بدل ہو گئی ہو اور اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ تیسری یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کے ذریعے مکمل تعلیم و ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور تکمیل دین کے لیے مزید انبیاء کی ضرورت ہو۔ چوتھی یہ کہ ایک نبی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے ایک اور نبی کی حاجت ہو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ضرورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی نہیں رہی۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد الگ الگ قوموں میں انبیاء آنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی۔ قرآن مجید اس پر بھی گواہ ہے اور اس کے ساتھ حدیث و سیرت کا پورا ذخیرہ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم بالکل صحیح صورت میں محفوظ ہے، اس میں تنسیخ و تحریف کا کوئی عمل نہیں ہوا۔ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی و پیشی آج تک نہیں ہوئی، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے دی، اس کے تمام آثار آج بھی اسی طرح ہمیں مل جاتے ہیں، گویا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود ہیں، اس لیے دوسری ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب ہدایت کا مرحلہ تمام ہوا، سب کو اللہ پر ایمان لانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو تاابد مشعل راہ بنانا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی اور آخرت کی نجات ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر لیکچر کو سنتے ہوئے یا نوٹس میں موجود بیانیہ یا مختصر سوالات کے جوابات کے مطالعے کے دوران آپ کو کوئی بھی بات، کوئی بھی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آج کے موضوع سے متعلق ہو تو شام کی کلاس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکچر کو اچھی طرح سنیں، جوابات کا مطالعہ کریں اور انہیں اس ویک میں یاد کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔